خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے اللہ کا رسول بہترین نمونۂ عمل، پروردگار عالم نے یہ کہہ کر قیامت تک کی آنے والی نسل بشر کو یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو میرے رسول کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے نمونۂ عمل قرار دو۔ فقط اتنا ہی نہیں، میرے رسول کا کردار تمہارے لیے نمونۂ عمل، میرے رسول کی سیرت تمہارے لیے نمونۂ عمل، میرے رسول کی سخاوت تمہارے لیے نمونۂ عمل، یہاں تک کہ میرے رسول کا چلنا پھرنا بھی تمہارے لیے نمونۂ عمل۔ کیا کہنا میرے رسول کی سیرت کا کہ جس کے لیے خود خالق اکبر نے فرمایا اے میرے حبیب انکا لعلی خلق عظیم، آپ کا اخلاق سب سے بلند ہے، سب سے عظیم ہے، گویا آپ کی جیسا کسی کا اخلاق نہیں۔ تو پھر آئیے دیکھیں ہمارے معاشرے میں لوگ اخلاق کے معنی سے مفہوم کیا سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی انسان جھک کر سلام کر لیتا ہے تو اسے بااخلاق کہہ دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان جھک کر سلام کر لیتا ہے تو اسے بااخلاق کہا جاتا ہے، اور اگر کوئی انسان ہنس کر سلام کا جواب دے دے تو اسے بھی بااخلاق کہہ دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی انسان دو چار اچھے کام کرتے ہوئے دکھائی دیا تو اسے بھی لوگ بااخلاق ہونے کی سند دے دیتے ہیں۔ مگر میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اخلاق انہی فقط چند چیزوں کا نام نہیں ہے۔ پھر اس بحث کو پوری طرح سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں خود لفظ اخلاق سمجھنا ہوگا۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اخلاق یعنی انسان خود کو فضائل اور اچھائیوں سے آراستہ کرے اور تمام برائیوں سے دور رہے۔ یعنی معلوم ہوا کہ دامن اخلاق میں بڑی وسعت ہے۔ فقط سلام اور اس کا جواب ہی دینا اخلاق نہیں ہے، بلکہ صبر ہو، حلم ہو، سچ بولنا ہو، یہ سب اخلاق ہے۔ تو جن لوگوں کے اندر یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں انہیں ہم خوش اخلاق کہتے ہیں، اور جن لوگوں کے اندر یہ تمام چیزیں نہیں پائی جاتی انہیں ہم بد اخلاق کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھتے پر محمد تو اب ہم علم اخلاق کی صحت اصطلاح کو چھوڑ کر آسان زبان میں یوں عرض کر سکتے ہیں کہ خوش اخلاقی کا دوسرا نام فضائل ہے اور بد اخلاقی کا دوسرا نام رذائل یا برائی ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ نے جس کو اسوہ حسنہ بنایا ہوگا وہ خود مجسمہ اخلاق ہوگا۔ تو ایک پیغمبر اسلام کا تاریخی نمونۂ عمل ایک واقعے سے پیش کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ پیغمبر اسلام، علماء فرماتے ہیں، تحریر کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام ایک یہودی کے مقروض تھے۔ آپ ایک دن ایک راستے سے گزر رہے تھے، اسی راستے سے اس یہودی کا گزر ہو گیا، اس نے آپ کو روک لیا۔ اس نے کہا، سامنے آ کر کہتا ہے، یا رسول اللہ آپ میرے مقروض ہیں، میرا قرض ادا کر دیجیے۔ تھوڑی توجہ فرمائیے گا، آپ میرے مقروض ہیں، میرا قرض ادا کر دیجیے۔ پیغمبر اسلام نے کہا، میرے پاس اس وقت تیرا قرض ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے۔ اب اس کا جواب سنیے، وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو اس وقت تک نہ جانے دوں گا جب تک کہ آپ میرا قرض ادا نہیں کر دیں گے، جب تک کہ آپ میرا قرض ادا نہیں کر دیں گے۔ الغرض تھوڑی دیر گزری تھی کہ کچھ اصحاب کا گزر ہوا، اصحاب نے دیکھا کہ یہودی رسول اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، یہودی رسول اللہ کو روکے ہوئے ہے، یہودی رسول اللہ کو آگے نہیں بڑھنے دے رہا ہے۔ ان اصحاب کو غصہ آیا، وہ اصحاب اس یہودی کے پاس آئے، اس کو ڈانٹنے لگے، اس پہ بھڑکنے لگے، لیکن پیغمبر اسلام نے منع کر دیا۔ دیکھیے اخلاق رسول کیا ہے، پیغمبر اسلام نے منع کر دیا۔ حالانکہ اگر ایک پیغمبر اسلام ایک اشارہ بھی کر دیتے تو اس یہودی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے، لیکن پیغمبر اسلام نے منع کر کے اپنا اخلاق بتایا ہے۔ شہر مدینہ میں شدید گرمی پڑ رہی تھی، سورج پورے شدت کے ساتھ چمک رہا تھا، پیغمبر اسلام سر سے لے کر پاؤں تک پسینہ پسینہ ہو رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی پیغمبر اسلام نے اس یہودی سے کسی قسم کی تلخ بات نہیں کی کہ اس کے دل پر لگے، اس کو بری لگے۔ لہذا کچھ اصحاب آئے، نماز کا وقت ہو گیا تو کچھ اصحاب آئے، اگر کہتے یا رسول اللہ اب تو نماز کا وقت ہو گیا ہے کہ آپ مسجد میں تشریف نہیں لائیے گا۔ پیغمبر اسلام کا جواب سنیے کیا فرمایا پیغمبر اسلام، اب تو نماز کا وقت ہو گیا ہے کہ آپ مسجد میں تشریف نہیں لائیے گا۔ پیغمبر اسلام نے سنا، سننے کے بعد کہا، یہ یہودی مجھ پہ حق رکھتا ہے لہٰذا میں نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر، یہ یہودی مجھ پہ حق رکھتا ہے لہٰذا میں نہیں آ سکتا۔ اب اس یہودی نے جیسے ہی میرے پیغمبر کی زبان سے یہ کلمات سنے، فوراً پیغمبر کے ہاتھوں کا بوسہ لیا
قدموں پر گر پڑا اور گرنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے آپ کو اس لیے نہیں روکا تھا کہ میں آپ سے رقم وصولی کروں، میں نے آپ کو اس لیے نہیں روکا تھا کہ میں آپ سے اپنا قرض لے لوں، میں نے تو صرف آپ کو اس لیے روکا تھا کیونکہ میں نے توریت میں آخری زمانے کے آخری نبی کے اوصاف پڑھے تھے، ان صفت میں سے ایک صفت علم اور بردباری تھی، تو میں نے سوچا کہ آپ کو کیسے آزمایا جائے، بس آج میں نے آپ کو اسی لیے یہاں پہ روکا ہے۔ اس نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور فرمایا آپ نے، توجہ ہے آپ کی، کہ میرے پیغمبر اسلام نے اس یہودی کو چند لمحات میں فقط صرف اور صرف اپنے اخلاق سے یہودی سے مسلمان بنا دیا، یہودی سے مسلمان بنا دیا۔ اب ایک جملہ کہنا چاہوں گا، کہے بغیر نہ مانوں گا، جملہ آپ کے سماعت کے حوالے ہے، جیسے سننا آپ کو سنیے کہ آپ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، اسلام بم بارود کے زور پہ پھیلا ہے، اسلام گولیوں کے زور پہ پھیلا ہے، آئے وہ بھی دیکھے، ساری دنیا دیکھے، اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا، اسلام بم بارود کے زور پہ نہیں پھیلا، اسلام گولیوں کے زور پہ نہیں پھیلا، اسلام اگر پھیلا ہے تو فقط محمد والے محمد کے خوبصورت اخلاق کی وجہ سے۔ اسلام اگر پھیلا ہے تو فقط محمد والے محمد کے خوبصورت اخلاق کی وجہ سے، اور صرف اتنا نہیں بلکہ اللہ نے ہمارے کردار سازی کے لیے 14 نمونے عمل قرار دیے، صرف ایک نہیں 14 نمونے عمل قرار دیے، یہ سب کے سب ایک جیسے ہیں۔ اسی لیے تو پیغمبر نے فرمایا ہے نا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا درمیانی بھی محمد ہے، میرا آخری بھی محمد ہے، ہم کل کے کل محمد ہے۔ اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جملہ سنیے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے بھی خوب فرما دیا، فاطمہ کے لیے یہ کہہ گئے، علی کے لیے فرما گئے، حسن کے لیے یہ کہہ دیا، حسین کے لیے کہہ دیا، کسی اور کے لیے تو کچھ نہ کہا۔ توجہ فرمائیے کہ کسی اور کے لیے تو کچھ نہ کہا۔ اگر ہمیں نہیں بھی معلوم تھا تو تم نے بگڑ کے بتا دیا کہ کس کے لیے کہا، کس کے لیے نہ کہا، کس کے لیے کہا، کس کے لیے نہ کہا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا میرا پہلا بھی محمد، میرا اوسط بھی محمد، میرا آخر بھی محمد، ہم کل کے کل محمد ہیں۔ گویا پیغمبر اسلام نے ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا، زیادہ دیر میں نہیں ہے، بس یہ آخری بات ہے۔ پیغمبر اسلام نے ایک بہت بڑا مسئلہ حل فرما دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میری وفات کے بعد علی محمد ہوں گے، علی کی شہادت کے بعد حسن محمد ہوں گے، حسن کی شہادت کے بعد حسین اپنے وقت کے محمد ہوں گے، یہاں تک کہ میرا آخری محمد بھی آ جائے گا، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت ہوگی۔ گویا ہم سب کے نام ضرور الگ الگ ہوں گے، مگر کردار میں، گفتار میں، رفتار میں، شجاعت میں، سخاوت میں، عبادت میں، اطاعت میں، تقوی میں سب کے سب محمد ہیں۔ یعنی معلوم ہوا کہ ہر معصوم اپنے وقت کا محمد، اور میرا حسین بھی اپنے وقت کا محمد ہے۔ ہاں عزیزان محترم، تاریخ میں ملتا ہے کہ جب بی بی زینب نے ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، امام حسین آنے کے بعد بی بی زینب ان سے کہہ رہی ہیں بھیا میں دیکھ رہی ہوں کہ یزیدیوں کا لشکر بڑھتا جا رہا ہے، یزیدیوں کا قافلہ بڑھتا جا رہا ہے، بھیا کیا آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں رہا، بھیا کیا آپ کا کوئی ماننے والا نہیں رہا؟ اللہ اکبر۔ جیسے ہی بی بی زینب نے یہ کہا، امام حسین نے کہا بہن زینب جاؤ قلم اور کاغذ لے کر آؤ۔ امام حسین نے کہا بی بی زینب قلم اور کاغذ لے کر آئیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین کے قریب بی بی زینب بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب ایک مرتبہ بی بی زینب کہتی ہے بھیا کسے خط لکھنے کے لیے جا رہے ہیں، بھیا کسے خط لکھنے کے لیے جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ امام حسین نے کہا میں اپنے بچپن کے دوست حبیب کو خط لکھنے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، میں اپنے بچپن کے دوست حبیب کو خط لکھنے جا رہا ہوں۔ عزیزان محترم، امام نے بسم اللہ کر کے لکھنا شروع کیا، معتمد الرجل الفقیہ، اے میرے معتمد مرد، اے میرے فقیہ۔ اللہ اکبر، امام جسے فقیہ کہے وہ حبیب ہے،
امام نے لکھنا شروع کیا، اے میرے معتمد مرد، اے میرے فقیر، اے میرے بچپن کے دوست، آگاہ رہو، ہم گر گئے، آدھا میں گر گئے ہیں، ہمیں یزیدیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ عزیزان محترم، اب امام اتنا لکھ کر خط کو بند ہی کر رہے تھے، بی بی زینب کہتی ہے کہ بھیا ایک سطر میرے طرف سے لکھ دیجیے، ایک جملہ میرے طرف سے لکھ دیجیے۔ امام نے لکھنا شروع، امام بی بی زینب کہتی ہے بس ایک سطر یہ لکھیے کہ لکھ دیجیے کہ علی کی بیٹی زینب سلام کہہ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، علی کی بیٹی زینب سلام کہہ رہی ہے۔ عزیزان محترم، امام نے لکھنا شروع کیا، حبیب آگاہ رہو، میں اکیلے نہیں ہوں، میرے ساتھ علی کی بیٹیاں بھی ہیں، زینب و کلثوم بھی ہیں، جتنی جلدی ہو سکے ہماری مدد کے لیے آ جاؤ، ہماری نصرت کے لیے آ جاؤ۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین نے وہ خط بند کیا، اب قاصد کو دیا، قاصد کو دینے کے بعد قاصد خفیہ راستوں سے کوفے پہنچا۔ اب کوفے پہنچنے کے بعد جب حبیب کہتے ہیں کہ میں اس وقت کھانا کھا رہا تھا، ایک مرتبہ جب حبیب نے اپنی زوجہ سے کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے گھر پہ مہمان آنے والا ہے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی حبیب نے یہ کہا باہر سے کسی نے دق الباب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ عزیزان محترم، حبیب نے وہاں دسترخوان سے ہی آواز بلند کی، کون؟ ایک مرتبہ باہر سے آواز آئی، حسین کا قاصد، حسین کا خط لے کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر، جزاکم اللہ خیر الجزا، حسین کا خط لے کر آیا ہوں۔ حبیب تیزی سے دوڑے، دروازہ کھولا، قاصد سے خط لیا، آنکھوں سے لگایا، چوما، سر کو لگایا۔ اب عزیزان محترم، ایک مرتبہ حبیب نے پڑھنا شروع کیا، اے میرے معتمد مرد جلدی آ جاؤ، اے میرے بھائی، اے میرے دوست جلدی آ جاؤ۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ حبیب چیخ مار کر روئے۔ حبیب کی زوجہ کہتی ہے کیا وجہ ہے، کیا پڑھ لیا جو رو رہے ہو؟ اللہ اکبر، ایک مرتبہ حبیب نے کہا تم یہ خط پڑھو۔ اللہ اکبر، حبیب نے وہ خط حبیب کی زوجہ کو دیا، حبیب کی زوجہ نے بھی پڑھنا شروع کیا۔ اب جو حال حبیب کا تھا وہی حال ان کا بھی، زوجہ کے بھی ہے۔ ایک مرتبہ حبیب کی زوجہ نے جب خط پڑھ لیا، خط پڑھنے کے بعد حبیب کی زوجہ کہتی ہے کیا ارادہ ہے، کیا سوچا ہے، تمہارا ارادہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ حبیب کہتے ہیں تقیہ کے طور پر، آزمائش کے طور پر، ارادہ کیا رہے گا، ارادہ کیا رہے گا؟ کوفے کے حالات اتنے خراب ہیں، میں نہیں جا سکتا، میں گھر میں ہی رہوں گا۔ حبیب کی زوجہ نے جیسے ہی سنا، کھڑی ہوئی اپنی جگہ سے سر سے چادر کھینچی اور حبیب کی طرف پھینکی، حبیب کو کہا یہ اوڑھ کر بیٹھ جاؤ اور مجھے اپنی تلوار دے دو۔ اللہ اکبر، مجھے اپنی تلوار دے دو، میں جاؤں گی جنگ کرنے کے لیے، مولا کی مدد کرنے کے لیے۔ حبیب نے سنا، لرز گئے۔ ایک مرتبہ حبیب کہتے ہیں کہ میں نے تمہاری آزمائش کے لیے کہا تھا، ایسا ہو سکتا ہے کہ میرا آقا مجھے آواز دے اور میں نہ جاؤں۔ اللہ اکبر، جزاکم اللہ خیر الجزا، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ حبیب کہتے ہیں میرے مولا اگر آواز دے تو میں نہ جاؤں۔ ایک مرتبہ حبیب نے اپنے غلام کو بلایا، غلام کے ہاتھ میں اپنا گھوڑا دیا، گھوڑا دینے کے بعد کہا جاؤ اسے کوفی راستوں سے لے کر جاؤ، ابھی میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ حبیب کا غلام گھوڑا لے کر گیا۔ اب حبیب جب تھوڑی دیر کے بعد وہاں پہنچے تو کیا عالم تھا دیکھیے، عالم یہ تھا کہ حبیب کا جو غلام تھا وہ گھوڑے کی باہوں میں باہیں ڈالے ہوئے اور رو رہا ہے، منہ پہ منہ رکھے ہوئے رو رہا ہے۔ ایک مرتبہ حبیب نے سنا کہ حبیب کا غلام کہہ رہا ہے اے گھوڑے رو نہیں، اے گھوڑے پریشان نہ ہو، اگر میرا آقا نہیں گیا تو میں خود چلوں گا، تمہارے اوپر سوار ہو کے اور امام کی مدد کروں گا۔ عزیزان محترم، اب تاریخ بتاتی ہے کہ حبیب رونے لگے۔ اب حبیب گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد آخری فقرہ، حبیب گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے کو تیزی سے دوڑایا، گھوڑے کو تیزی سے دوڑایا۔ دوڑانے کے بعد جب حبیب کے گھوڑے کا پہلا قدم کربلا کی سرزمین پہ پہنچا، امام حسین اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، آواز دی عباس، ارے جلدی آؤ، علی اکبر جلدی آؤ، میرا حبیب آ گیا،
बचपन का दोस्त आ गया। अली अकबर और हबीब, अली अकबर और अब्बास गए इमाम हुसैन के पास। एक मर्तबा हबीब आए, आने के बाद इमाम सल्ले अला के नारे लगने लगे, सल्ले अला के नारे गूंजने लगे। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने हबीब को अपने गले से लगाया। आज़ीज़ान मोहतरम, बीबी ज़ैनब वहाँ घबराई खेमे में, कहती है फिज़्ज़ा जरा देखो तो सही कि ये क्या माजरा है कि सब में सल्ले अला के नारे क्यों गूंज रहे हैं। एक मर्तबा जब फिज़्ज़ा ने देखा पर्दा उठा के, कहती है बचपन का दोस्त हबीब आया है, बचपन का दोस्त हबीब आया है और मौला उसे अपने गले से लगाए हुए हैं। बीबी ज़ैनब कहती है फिज़्ज़ा जाकर कह दो कि अली की बेटी ने तुम्हें सलाम किया है, अली की बेटी ने तुम्हें सलाम किया है। एक मर्तबा फिज़्ज़ा गई, फिज़्ज़ा कहती है हबीब तुम्हें मुबारक हो, मुबारक हो कि अली की बेटी ने तुम्हें सलाम किया। हबीब ने सुना, मुंह पर तमाचे मारे। अरे आले नबी पर ये वक्त आ गया, आले मोहम्मद पर ये वक्त आ गया कि शहजादियां गुलामों को सलाम करे, शहजादियां गुलामों को सलाम।